ماہ مبارک رمضان کے آخر میں جی شب عید جب آتی ہے تو آپ مالی اعتبار سے کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ فطرہ نکالتے ہیں نہیں نکالتے؟ بالکل نکالتے ہیں۔ ہر مومن کو دیکھیں زکوٰۃ فطرہ ضرور نکالے گا، کیوں؟ کیونکہ مقدار کم ہے اور اس کو ڈر یہ لگا رہتا ہے کیونکہ روایت نے کہا اگر فطرہ نہیں دو گے روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اب 30 دن محنت کر چکا ہے بیچارہ، صحیح بات۔ اب اس کے ذہن میں لگتا ہے 50-100 روپے کی وجہ سے میرے پورے 30 دن کی محنت ضائع ہو رہی ہے، تو وہ نکال دیتا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ سال کے آخر میں اگر خمس نہیں دو گے تو پورے سال کی تمہاری عبادت ضائع ہو جائے گی اور ایمان پہ بھی باقی رہنا بہت مشکل ہے۔ تو لہٰذا یہ خمس کی اہمیت ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے۔ تو یہی ایک سوال میں کر لوں، اگر ہر عمل کی ایک الگ الگ جزا ہے، جی ہم نماز اگر نہیں پڑھ رہے ہیں، ماہ رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا جی۔ ہم خمس نہیں دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کی سزا ملے گی، لیکن ہمیں نماز کا ثواب ملے گا۔ اگر نماز اس پیسے میں، کس اگر پیسے میں؟ وہ لباس جو ہم پہ دیکھیے، نماز کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ کا لباس مباح ہونا چاہیے پاک ہونا چاہیے۔ نا، پاک الگ ہے مباح الگ ہے۔ کیا فرق ہے؟ پاک یہ کہ اس میں کوئی نجاست نہ لگی ہو، کوئی بھی نجیس ٹھیک چیز۔ سمجھ گئے۔ اب مباح یعنی آپ کو حق ہو اس لباس کو پہننے کا۔ اچھا، آپ نے کسی کا مثلا کسی کا لباس چوری کر لیا، پاک ہے، کوئی نجاست نہیں لگی ہے، اچھا مباح نہیں ہے۔ لیکن مباح نہیں ہے، آپ اس کے اندر تصرف نہیں کر بہت سکتے، خوب۔ آپ کو حق نہیں کہ آپ اس کو اٹھا لیجئے بغیر جس کا مال ہے اس کی اجازت کے۔ تو یہ جو پیسہ ہے پہلے بیان کر دیا گیا ہے، جو مال و دولت ہے کس کا ہے؟ خدا کا ہے، اور اس کے رسول۔ ہم امین ہیں اس کے۔ اب خدا یہ کہہ رہا ہے میں اس وقت تمہیں اجازت دوں گا کہ اس کو پہنو جب تم اس کا خمس نکال دو گے۔ تو اب جب یہ لباس ہی مباح نہیں ہے، آپ رو رو کے نماز شب اس کے اندر پڑھیے، قبول نہیں ہونے والی۔ بھئی دیکھیے، واجب کو ترک کرنا کیا ہے؟ حرام۔ خمس واجب، ہاں واجب، ترک کیا آپ نے تو حرام کام کر حرام۔ دیا۔ جو حرام کام انسان کر رہا ہے اپنی زندگی میں تو کہاں سے توقع ترقی ہو؟ اچھا یہ ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کھانا حرام ہے، اگر خمس نہ نکال رہے ہیں تو یعنی ہم کیا حرام کھا رہے ہیں؟ بے شک حرام کھا رہے ہیں، پھر کیا حلال کھا رہے ہیں آپ؟ اچھا بھائی جس پیسے سے یہ کھانا خریدا گیا ہے، جی، اس پیسے میں دیکھیں ایک سوال کا جواب دے دیں، یہ جو پیسہ جس میں خمس نہیں دیا گیا، امام محمد باقر علیہ السلام کے اعتبار سے آپ اس میں ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں لگا سکتے۔ جب نہیں لگا سکتے تو کیسے آپ اس پیسے سے کھانا کھا رہے ہیں؟ کیسے اس پیسے سے آپ جو ہے نماز میں استعمال کر رہے ہیں؟ کیسے اس پیسے سے آپ عزاداری کر رہے ہیں؟ اوہ، کیسے کر رہے ہیں جب آپ کو حق نہیں ہے؟ اگر ہم خدا، رسول اور اہل بیت کو کچھ سمجھتے ہیں تو بہرحال یہ باتیں ہمارے سامنے دو چار کی طرح روشن ہیں، اگر نہیں سمجھتے ہیں تو نہیں سمجھتے۔